ہاں بڑے اچھے لوگ، وہ بڑے اچھے لوگ، ہمیں خوشی نہیں ہوتی اللہ ہماری تعریف کر۔ تم اچھے ہو، اخرجت، اخرجت، اخرجت کا مطلب ہے نا بڑا خوبصورت ہے، انتہائی خوبصورت۔ اخرجت کا مطلب ایک مثال سے بتاتا ہوں، تم لوگ نکالے گئے، اخرجت، اس کا مطلب ایک مثال سے واضح ہوگا۔ ہمارے ہاں کوئی فنکشن، کوئی شادی، کوئی ولیمہ، ہم کارڈ چھپوا کر ڈاک میں بھیج دیتے ہیں، کہیں نوکر کو بھیجتے ہیں، کہیں کارڈ لے کے خود جاتے ہیں۔ یہ جو خود جانا ہوتا ہے نا، یہ سب سے زیادہ ہماری طرف سے اس کا اعزاز ہوتا ہے۔ اور جو خود چل کے جانا ہوتا ہے نا، وہ اگلے کو مجبور کر دے کہ اب تو جانا ہی پڑے گا، خود آیا تھا۔ میں شادیوں میں نہیں جاتا ہوں، وقت ہی نہیں ملتا، اپنے قریبیوں کو بھی نہیں جا سکتا ہوں، لیکن جو خود چل کے سرب آ کے ہو جائے نا، تو پھر خیال آتا ہے یار جانا چاہیے۔ پھر اچھا ٹھیک ہے، اگر میں ہوا تو میں پہنچ جاؤں گا، اگر میں ہوا تو میں پہنچ جاؤں گا، ورنہ کتنے کارڈ آتے ہیں کبھی دھیان ہی نہیں دیا، فرصت بھی نہیں، وقت بھی نہیں۔ تو جب کوئی خود چل کے آ جائے تو آدمی تب ہو یا تو خود چل کے آ گیا۔ اخرجت، اخرجت کے لفظ کا مطلب نہیں بتا رہا ہوں، وہ اس کی تصویر بتا رہا ہوں، جو اس کی خوشبو ہے، جس لفظ میں مہک ہے وہ بتا رہا ہوں، کہیں کوئی اعتراض نہ کر دے کون سی تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ اخرجت کے لفظ کی مہک بتا رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ اخرجت کا مطلب، اخرجت کی مہک مفہوم یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں کارڈ نہیں بھیجا، میں خود تمہیں بلانے آیا ہوں، میں تمہیں خود بلانے آیا ہوں۔ اب بھی تم تبلیغ میں نہ جاؤ تو تمہاری بڑی زیادتی ہے۔ اخرجت، نکالے گئے، کدھر؟ للناس، لوگوں کے لیے۔ لوگوں کے لیے تو ہسپتال بھی بنتے ہیں، سڑکیں بھی بنتی ہیں، شفا خانے بھی بنتے ہیں، ڈسپینسری بھی بنتی ہیں، اور لوگوں کے لیے ٹرسٹ بھی بنتے ہیں، کتنی چیزیں بنتی ہیں۔ للناس، تمہیں میں بلانے آیا ہوں اپنے بندوں کے لیے۔ کیا کرنا ہے؟ یا اللہ کا ایک کام کرنا ہے جو تمہارے سوا کوئی کر نہیں سکتا۔ ہسپتال تو گنگا رام نے بھی بنا دیا، گلاب دیوی نے بھی بنا دیا، لیڈی ولنگٹن نے بھی بنا دیا، تو پھر نہیں، تم نے وہ کام کرنا ہے جو تمہارے سوا ہو نہیں سکتا۔ وہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ آؤ میں تمہیں بلانے آیا ہوں۔ یہ کارڈ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا، یہ کارڈ ہے ختم نبوت والا۔ تو اس ختم نبوت کے توفیل اب میں تمہیں کہہ رہا ہوں، خانے وال والو، بحر و بر والو، ہند و سندھ والو، ایران و توران والو، چین و ترکستان والو، جاؤ میرے پیغام کو دنیا میں پھیلاؤ۔ تأمرون بالمعروف، لا الہ الا اللہ کی دعوت دو، وتنہون عن المنکر، شرک سے روکو۔ اعلیٰ درجے کی نیکی لا الہ الا اللہ، بیچ میں ساری آ گئی۔ اعلیٰ درجے کی نافرمانی شرک، اس کے نیچے ساری آ گئی۔ گویا ہر برائی سے روکو، ہر بھلائی کو پھیلاؤ۔ یہ سب کچھ کر کے وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اس کا ایک مطلب میرے ذہن میں آتا ہے کہ اس ساری محنت کا صلہ مجھ سے لینا ہے، اور کسی سے نہیں لینا، اور کسی سے نہیں لینا۔ اگر کہیں بیچ میں کوئی اور داخل ہو گیا پھر میں سارا ہی رد کر دوں گا۔ لہذا تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہو، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف، سب کچھ کر کے میرے پاس آتے ہو، یا لتو دے، تو اس سے مانگنا، اس سے مانگنا۔ تو ساری محنتوں کا صلہ نہ آہ نہ واہ، نہ شاباش نہ نعرے ہیں، نہ کوئی پھولوں کے ہار، اور نہ کوئی اخباروں میں نام چاہتے ہیں، کچھ نہیں، صرف یا اللہ تو راضی ہو جائے۔ تؤمنون باللہ، یہ ہماری میرے بھائیو خصوصیت ہے، یہ ہماری عزت اور شرافت ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سب سے بلند و بالا بنایا ہے کہ خود چل کے جاؤ اور اللہ کا پیغام سناؤ، خود چل کے جاؤ اور لوگوں کو بات بتاؤ، چھوٹے بن کر محبت کے ساتھ، نفرت کے ساتھ، اختلافات مٹا کر، نفرتیں مٹا کر، جو جتنا دین سے دور ہے اتنا اس سے پیار کرو، اتنا اس سے نرمی کا سلوک کرو۔
کہ اگر ہم جنید جمشید سے کہتے تو حرام کرتا ہے حرام کھاتا ہے، یہ ہمارے قریب بھی نہ نہیں، ہم نے ایک دن بھی نہ کہا تو حرام کرتا ہے حرام کھاتا ہے، 6 سال بس اس سے محبت کرتے رہے. آج چھوٹا گانا 70 سال کا ہوگا، سب سے چھوٹا گانا 70 سال، کیونکہ جنت کا ایک دن 24 گھنٹے کا نہیں، جنت کا ایک دن 1000 سال کا ہے. تو ایک جنتی ایسے ٹیک لگا کے ایسے بڑھے اس طرح ٹانگیں پھیلائی ہوں گی نہیں، تو 2 لڑکیاں حوریں سرانے بیٹھے ہوں گی 2 پاؤں کی طرف ایسے بیٹھے، ان سے کہے گا میں کھانے والے میں گانے نہیں سنتا تھا، اللہ نے کہا تھا حرام ہے، میں نے کبھی نہیں سنے تھے. وہ کہیں گے دفعہ کر تم نے کس غلیظ گندی چیز کا نام لے لیا، آؤ ہم تمہیں جنت کا نغمہ سناتی ہیں. تو ایک دم یہ اپنے آواز اٹھائیں لے، ادھر ان کی آواز ہوگی، ادھر ایک دم ایک ہوا چلے گی اور ساری جنت کو ساز بنا دے گی. تو جنت کے درخت ساز بن جائیں گے اور حور آواز بن جائے گی. یہ سر ہوگا وہ ساز، یہ سر ہوگا وہ ساز، وہ ساز ہوگا یہ آواز. یہ سر اور ساز، یہ ساز و آواز کا جب آپس میں سنجوگ ہوگا اور وہ گائیں گی تو کیا ہوگا، وہ یہیں بیٹھا 70 سال بس مبہوت ہو کے سنتا ہی رہے. وہ سیدھا بھی نہیں ہو سکے گا، پہلو نہیں بدل سکے گا، کروٹ نہیں بدل سکے گا. وہ بس کریں گی، یہ نہیں کہے گا بس کرو. 70 برس. یہ سب سے چھوٹا گانا ہے، سب سے چھوٹا گانا. اور اللہ کہے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، یا یوں میں کہوں وہ کہاں ہیں جو خانے وال میں گانے نہیں سنتے تھے. آؤ آج جنت کا نغمہ سنو. وہ میرے عزیزو کتنے گھاٹے کے سودے ہو رہے ہیں، کتنے گھاٹے کے سودے ہو رہے ہیں کہ یہ طبلے سارنگیوں کے پیچھے ہم جنت کے نغمے بھول گئے. اور پھر یہ تو حوروں کا گانا ہے نا. اللہ کہے گا میرے بندے تمہیں اس سے اچھا سناؤں، کہیں گے اس سے بھی اچھا ہے گا. ہاں تو وہ کیا ہے، ابھی سناتا ہوں. اللہ کہے گا داؤد میرے نبی داؤد آ منبر پہ جلوہ افروز اور میرے بندوں کو میرا نغمہ سنا. داؤد علیہ السلام کی آواز تو دنیا میں ایسی تھی کہ پہاڑ ایسے ایسے ہلنے لگ جاتے تھے، پہاڑ جھومتے تھے. یا جبال اذبی معاہ، پہاڑ ایسے ایسے وجد میں آتے تھے، جنگل سے جانور نکل کے باہر آ جاتے تھے. اب جنت ہے اور اللہ پڑوس، اللہ سر پر محمد مصطفیٰ پڑوس میں ساتھ میں، اور جنت کا منظر، داؤد کی آواز، جنت کا ساز. جنت بھی مست ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کہیں گے کبھی ایسا سنا، کہیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے اس سے اچھا سنو. اچھا اس سے بھی اچھا ہے کہاں، وہ کیا ہے وہ سناتا ہوں. تو کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرا حبیب اے محمد اب تیری باری آ جا. واہ واہ. اور اللہ کے محبوب کی آواز اور جنت کا ساز، یہ ساز و آواز، یہ سور و ساز ایسا منظر پیش کرے گا کہ جنت کے پانیوں میں بھی وجد آ جائے. ایسے پانی اٹھیں گے، ایسے نہروں میں وجد آ جائے، درختوں میں، پرندوں میں، انسانوں میں، اپنا آپ بھول جائیں گے. یہ 70 سال کا نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں سال کا، کہیں نہیں پڑا، لیکن 70 نہیں کچھ زیادہ ہی ہو. پھر اللہ کہیں گے بتاؤ ایسا کبھی سنا نہ. اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں، اس سے اچھا بھی ہے. وہ کیا ہے، کہ تمہارا رب. اب تمہارا رب تمہیں سنائے. اللہ کہے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا رضوان پردے ہٹاؤ. آواز بھی ہو تو اس سے کانوں کو تسکین ہوئی، اور نظر سے آنکھوں کو تسکین ہوئی. اچھی شکل ہو تو آدمی کا دیکھنے کو جی چاہتا ہے، سر والی آواز ہو تو سننے کو جی چاہتا ہے نا. تو اللہ سے حسین کون. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے رضوان پردہ اٹھا. ایسے آنکھیں پھٹ گئے. اس مجمع میں صرف اللہ کا حبیب ہے جس نے پہلے اللہ کو دیکھا، اس کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا. تو لہذا آنکھیں دم بخود، سانس بند، ٹکٹکی لگ جائے گی، پتلیوں کی حرکت ایک دم ساکت ہو جائے گی اور سناٹا چھا جائے گا. ساری جنت خاموش، بہتے پانیوں میں سکون. ایک دم جو پردہ اٹھے گا اور اللہ سامنے آئے گا تو اللہ تعالیٰ پہلا بول کہے گا مرحبا بالصادقین، مرحبا میرے سچے بندے آ گئے. ہاں جھوٹ بول کے کتنے پیسے کما لے سکتا ہے،
جھوٹا کیس لے کر کوئی وکیل کتنے پیسے بنا لے گا؟ اور جھوٹ بول کے سودا بیچ کے کوئی کتنے پیسے بنا لے گا؟ اور کل کو اللہ کے دربار سے محروم ہو گیا تو کیا قیمت لگی؟ تو پہلا بول مرحبا مرحبا بالصادقین، مرحبا میرے سچے بندے۔ پھر اللہ اپنا کلام شروع کرے گا، پھر قرآن سنائے گا، واہ واہ۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا واپس جاؤ، کہیں گے نہیں ہم واپس نہیں جاتے، بس ہمیں سناتا رہے، تجھے دیکھتے رہیں اور تجھے سنتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہاری حوریں اداس ہو گئیں، وہ کہیں گے ہمیں حوروں کی ضرورت کوئی، بس تو ہمیں اپنا آپ دکھاتا رہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو پیغام حق کی ذمہ داری دی ہے، سے پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچانا۔ یہ ہمیں حضور کی نیابت میں ملا ہے۔ یہ امت اپنے محبوب کو، یہ امت نائب ہے حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی۔ ہمیں کوئی رائمنڈ والوں نے نہیں بھیجا، نہ ہمیں کوئی تبلیغی جماعت کبھی بھیج، نہ ہم نے کوئی تبلیغی جماعت سے فنڈ لیا ہے ہمارے علاقے میں، کیونکہ لوگ تو پتہ نہیں نا، جو سب کسی نے پڑھا دیا۔ ایک زمیندار تھا چھوٹا سا، کہنے کا کون کا امریکہ پیسے دینا ہے، میں کہا تو آ تینوں ہی لائے دینا، مجھے پتا تیرے تو بھی قرضے چڑھے۔ بے وقوف، اتنا بھی تجھے نہیں پتا کہ جنید جمشید توبہ کر لے امریکہ اس لیے پیسے دے گا؟ یہ ناچنے کی بجائے اسٹیج پہ اللہ کی بات سنائے امریکہ اس لیے پیسے دے گا؟ کہتا رسول ہی نہیں مندے تو اور کس کو مندے؟ ایک آدمی کو شراب خانوں سے نکال کر مسجد کی صف پہ کھڑا کر دینا، وہ کرنے والا اللہ ہے، آشا و کل کا نام ہمارے جی میں ہم نے کیا تو ہم اسی وقت مردود ہو جائیں گے۔ اللہ نے کیا، سبب بنایا، اللہ نے ہدایت دی، سبب بنایا۔ تبلیغ کا کام سبب بن رہا ہے انسانوں کی ہدایت کا، عورتوں کے پردے کا، زندگیوں کے بدلنے کا۔ مشرق سے بر اعظم اللہ نے بات کو زندہ کر دیا۔ اگر یہ فرقہ واریت پر چلتے تو آپس میں لڑ مار کے ختم ہو جاتا۔ اگر یہ مسلک کا پرچار کرتے کہ ہمارا مسلک یہ ہے، تو یہ بھی آج ختم ہو کے جیسے نمک پانی میں گھل کے بے نشان ہو جاتا ہے، یہ بھی اس فرقہ واریت کے گرم پانیوں میں گھل کے بے نشان ہو جاتا ہے۔ اللہ کی بات کو اٹھایا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی طرف بلایا، عبادات، اخلاقیات، نمازوں کا پرچار کرتے ہوئے ساری دنیا میں پھر کے سب نے بات کو لے لیا۔ اس بات میں کشش ہی ایسی ہے، یہ کوئی نہ ہمیں وہاں سے کسی نے کہا ہے، نہ کوئی ہمیں وہاں سے فنڈنگ ہے، اور نہ کوئی ہم ان کے نوکر تنخواہ دار ہیں۔ یہ غلام رسول کا کام ہے جو کہتا ہے لا نبی بعدہ، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، تبلیغ اس کے ذمہ ہے۔ جو کہتا ہے میرا نبی آخری نبی ہے، دعوت اللہ اس کے ذمہ ہے۔ ختم نبوت کو نہیں مانتا تو اسلام سے نکلتا ہے، ختم نبوت کو مانتا ہے تو تبلیغ گلے میں فٹ ہوتی ہے۔ اور ساری دنیا، ہمارا نبی صرف اب قریش کے لیے نہیں ہے، عرب کے لیے نہیں ہے، سارے عالم کے لیے۔ ہم کہا ساری دنیا میں میرا پیغام پہنچاؤ، اپنوں پر بھی کام کرو، غیروں پر بھی کام کرو، ساری دنیا میں کام کرو۔ بعض اوقات اپنے نہیں مانتے، دوسرے جلدی مان لیتے۔ اگر اللہ